بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you will be happy and healthy by the grace of Allah Almighty. Students, آج مطالعہ پاکستان کا باب نمبر 7 اور اس کا لیکچر نمبر 9 ہم کرنے لگے ہیں. تو آئیے اس کے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. اسٹوڈنٹس، اس کا کویسچن بلوچی زبان سے ریلیٹڈ ہے کہ بلوچی زبان کے بارے میں ہم نے ایک نوٹ لکھنا ہے. تو سب سے پہلے کہ بلوچی زبان سے کیا مراد ہے. بلوچی زبان خانہ بدوش قبائل کی زبان ہے جو شمالی مغربی ایران سے بر صغیر میں آباد ہوئے. اس زبان کا تعلق آریائی زبانوں سے ہے. یہ جفاکش قبائل اپنی جرت اور بہادری کے لیے مشہور ہیں. اس زبان کا ادب ان جیالے لوگوں کی زندگی کا ترجمان ہے. اب یہ زبان پورے صوبے میں بولی جانے والی سب سے بڑی زبان ہے. قدیم زبان. بلوچی زبان کی قدامت اور اس کے خاندان کے بارے میں کتنے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ بلوچی ادب کی ترقی کا زمانہ قیام پاکستان کے بعد کا ہے. پاکستان کی آبادی کا تقریباً 3% لوگ بلوچی زبان بولتے ہیں. بلوچی ایک ترقی پذیر زبان ہے جس کے ادب میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. بلوچی زبان کی شاعری. بلوچی زبان کے لہجے درج ذیل ہیں. ایک ہے سلیمانی اور ایک ہے مکرانی. اس کے بعد ہے بلوچی رسم الخط. بلوچی رسم الخط تو پہلے ایجاد ہو چکا تھا، تاہم قدیم بلوچی ادب تحریر میں بہت دیر بعد آیا، بلکہ قیام پاکستان کے بعد حروف تہجی کو گھٹا بڑھا کر بلوچی کے لیے ایک معیاری رسم الخط ایجاد کیا گیا، تو اس کے بعد ہی اس زبان کی ترقی کا باقاعدہ دور شروع ہوا. بلوچی شاعری کی اقسام. مجموعی طور پر بلوچی شاعری کو 3 اصناف میں تقسیم کیا گیا ہے. پہلا ہے رزمیہ شاعری. بلوچی کا اہم ترین حصہ رزمیہ شاعری ہے. اس کے موضوعات میں جرت و بے باکی، ہمت و شجاعت، جاہ و جلال اور غیرت کے ساتھ ساتھ بردباری، مروت اور جوان مردی بھی شامل ہے. اس کا دوسرا حصہ ہے رومانوی شاعری. دوسرا حصہ عشقیہ شاعری کا ہے. اس میں روایتی حسن و شباب اور ہجر و وصال وغیرہ کا ذکر موجود ہے. اور تیسرا حصہ ہے لوک داستان، یعنی تیسرا حصہ لوک داستانوں پر مشتمل ہے. اس میں لوری اور موتق کی اصناف قدیم بلوچ معاشرت کی عکاسی کرتی ہیں. بلوچی کے اہم موضوعات: تصوف، عشق حقیقی، عشق مجازی، وحدت الوجود، رواداری، مساوات، بھائی چارہ اور انصاف وغیرہ اس کے اہم موضوعات ہیں. بلوچی کے اصناف سخن. بلوچی کے اہم اصناف سخن میں نظم، غزل، لوک گیت، لوک داستانیں، لوری، رزمیہ اور موتق وغیرہ شامل ہیں. ایک انگریز مسٹر لیچ نے 1840 میں قدیم بلوچی زبان پر تحقیق کا آغاز کیا. اس سلسلے میں مسٹر گوریج، مسٹر ٹیمپل اور مسٹر بروس کی ذاتی کاوشیں بھی قابل تعریف ہیں. انہوں نے بلوچی ادب کے پہلوؤں کو اجاگر کیا. بلوچی کلاسیکی نثری ادب. بلوچی ادب کے کلاسیکی نثر کے سلسلے میں میر چاکر خان، حسن زندو، مدحاد، پیرنگ، دگران ناز شاہ اور مرید دہانی وغیرہ کے قصے بہت معروف ہیں. بلوچی ادب انگریزی دور اقتدار میں انگریزوں کے عہد حکومت میں بلوچی شاعری تخلیق ہوئی. اس میں تصوف اور بلند اخلاقی اقدار کے علاوہ انگریزوں سے نفرت کے عنوانات زیادہ اہم ہیں. اس دور کا بلند پایہ شاعر مست توکلی ہے. بلوچی ادب قیام پاکستان کے بعد. بلوچی ادب کو اصل ترقی قیام پاکستان کے بعد ہی حاصل ہوئی. بلوچی زبان کا پہلا مجلہ. 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ شائع ہوا تو بلوچی زبان نے صحافت اور ادب کی وادی میں قدم رکھا. بلوچی زبان کی پہلی کتاب. 1961 میں بلوچی زبان و ادب کی تاریخ پر سب سے پہلی کتاب شیر کمسر مری نے لکھی، اور اب جدید بلوچی ادب میں تمام اصناف سخن پر طبع آزمائی ہو رہی ہے. اس کے عام شاعر درج ذیل ہیں. میر چاکر زبان کے اہم شاعر ہیں. ان کی شاعری میں تصوف اور عشق حقیقی کا رنگ نمایاں ہے. اور گل نصیر خان بھی بلوچی کا اہم شاعر ہے جس کی شاعری میں لوک داستانوں کو نمایاں مقام حاصل ہے.
اسی طرح سے مست توکلی بھی بلوچی کے اہم شاعر ہیں، ان کی شاعری میں لوک گیت اور صوفیانہ شاعری کو اہم مقام حاصل ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بلوچی زبان کے عام شاعروں میں آزاد جمال، حسن زندو، مرید دہانی وغیرہ بھی شامل ہیں۔ 20ویں صدی میں بلوچی زبان کی ترقی۔ بلوچی ادب ہر لحاظ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گل خان نصیر اور آزاد جمال دین وغیرہ بلوچ مصنفین اپنی زبان کی ترقی کے لیے بڑا اہم کام کر رہے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات اس زبان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہمارا کویسچن اختتام پذیر ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی جو ہیڈنگز اور سب پوائنٹس میں نے بتائے ہیں اس کو اچھی طرح سے لرن کریں، اس کو لکھیں اور لکھنے کے بعد مجھے سینڈ کریں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔